وہ اتنا بڑا سائنسدان اسٹیفن کیا نام تھا یار اس کا جس کا انا للہ ہو گیا, اسٹیفن ہاکنگ, کتنا بڑا سائنٹسٹ تھا. اس کی کھوپڑی نے اس کو غلط گائیڈ کیا خدا کے معاملے میں. انسان کا سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے لیے سب سے اہم سوال یہ نہیں ہے کہ خربوزہ کھانا ہے کہ آم کھانا ہے یا گوشت کھانا ہے, کیا کھانا ہے. ہمارے لیے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہمیں کسی نے بنایا ہے یا ہم خود سے بنے. اور اگر کسی نے بنایا ہے تو بنانے کا کوئی مقصد تھا یا ویسے ہی بنا کے چھوڑ دیا. اور اگر کوئی مقصد ہے تو وہ مقصد کیا ہے؟ دنیا میں ہم آئے ہیں تو ہمیں, اگر ہم خود سے آئے ہیں تو ہمیں ان سوالات کے جوابات کی ضرورت ہے ہی نہیں کہ اتفاق سے کوئی چیز بن گئی تو جاؤ جو مرضی کرو. ایک ایتھیسٹ نے سوال کیا خدا کے بارے میں, ایک مشہور ایتھیسٹ ہے, بہت الٹے الٹے سوالات کر کے لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالتا ہے. سوال یہ کیا کہ یہ جو مسلمان کہتے ہیں خدا ہے اور اس نے جہنم بنائی, اس نے جنت بنائی, اگر تم اس کی عبادت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, عبادت نہیں کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں. تو اس نے کہا کہ کامن سینس کی بات ہے کہ خدا اگر ہے تو اس کو کیا پڑی لوگوں کو جہنم میں ڈالے. وہ یہ تو بچے ضدی ہوتے ہیں نا کہ مجھے یہ کھلونا چاہیے, نہیں ہوگا تو میں یوں کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا. تو خدا کو اپنی عبادت کی اتنی پرواہ پڑی ہوئی ہے کہ یار میرے سامنے سجدہ کرو, نہیں تو آگ میں پھینک دوں گا. ہیں تو کیا معاذ اللہ خدا کا ظرف اتنا چھوٹا ہے کہ جو اس کی عبادت نہیں کرے وہ اٹھا کے آگ میں ڈال دے گا؟ یعنی دنیا میں اگر اولاد باپ کی ایسی نافرمانی کرے تو باپ کا ظرف بعض دفعہ بڑا ہوتا ہے, کہتا ہے جا بیٹا میں نے تجھے پیدا ہو گیا, جا چھوڑ یار, جا جو لائف کو انجوائے کر, مجھے ٹینشن نہ دے, بس یہی کرے گا نا بہت زیادہ. اور ظرف چھوٹا ہوگا تو چمبے لگائے گا اس کے. ظرف کی ڈیفینیشن یہی ہے نا کہ آپ میں برداشت کتنی زیادہ ہے, آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرتے ہو یا اس کو سیریس لیتے ہو. آج کل اس کو ظرف کہتے ہیں, اٹ از کالڈ ظرف. تو اللہ کا ظرف کیا اتنا چھوٹا ہے کہ کوئی اس کی عبادت کرے نہ کرے, نہیں کرو گے تو اس کو اتنا غصہ آتا ہے, بھائی مجھے کیوں نہیں مان رہے, مجھے سجدہ کیوں نہیں کر رہے, مجھے چھوڑ کر بت کے سامنے کیوں جھک رہے ہو. یعنی ان کا کہنا ہے اللہ اگر ہے, بالفرض اگر اللہ ہے تو اس کا ظرف اتنا بڑا ہے, وہ ان چھوٹی موٹی چیزوں پہ وہ نہیں, اس کو ٹینشن نہیں ہے. یہ مسلمانوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. جو بھی باطل لوگ اعتراضات کرتے ہیں نا, انہی کے اعتراض میں اس کا جواب موجود ہوتا ہے. یعنی آپ اللہ کا ظرف بنا رہے ہو بڑا, اور بڑے ظرف کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ غلطیوں پہ آپ کو سزا نہ دے. یہ غلطی ہے نا کہ خدا نے بنایا, وہ کہہ رہے میری عبادت کرو, آپ پھر بھی عبادت نہیں کر رہے, یہ غلطی ہوئی نا. غلطی, اس کو غلطی تو سب مانیں گے. نہیں آ رہا سمجھ میں, رہنے دو یار. دیکھو اس کو جب خدا کہہ رہا ہے کہ میری عبادت کرو, 5 ٹائم نماز پڑھو اور رمضان کے روزے رکھو اور میری توحید کے قائل ہو, میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو, یہ غلطی ہے نا. لیکن ان کا کہنا یہ تھی اس کا, ملحدین کا, کہ خدا اس غلطی پر ایسا نہیں ہے کہ وہ ضدی بچوں کی طرح, جیسے بچے ضدی ہوتے ہیں نا, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ نہیں دیا تو پھر ہم یوں کریں گے, اور ایسے تو اللہ بھی غصے میں آ رہا ہے, میں پھر جہنم میں پھینکوں گا, میں یوں کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا, میں ایسے کر دوں گا. تو اس کا مطلب معاذ اللہ کا ظرف ایسا ہی ہے جیسے بچوں کا ظرف ہوتا ہے. یعنی اللہ غلطیوں پہ اتنی سی غلطیوں پہ اتنی بڑی سزائیں کیوں دیتا ہے؟ خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ غلطیوں پہ سزا نہیں دے گا. تو ان لوگوں سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو چونکہ اللہ کی آپ کے دل میں اہمیت نہیں ہے نا, کہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی توحید, آپ کی نظر میں یہ غلطی کوئی اتنی بڑی غلطی نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس بیس پہ اللہ کا انکار کر دیں یا اللہ کی جہنم کا انکار کر دیں تو پھر کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو آپ کی نظر میں بھی بہت بڑی غلطیاں ہیں. پھر اللہ پہ یہ الزام آئے گا کہ ایک انسان جو 100 انسانوں کو قتل کرتا ہے, اس دنیا میں ایسے مجرم بھی ہیں جنہوں نے اپنی ماں کو قتل کیا ہے پیسوں کی لالچ میں, ایسے مجرم بھی ہیں جنہوں نے 1 لاکھ روپے کی خاطر اپنی دادی نانی اپنے باپ کو قتل کیا ہے, ایسے مجرم بھی ہیں دنیا میں. ایسے مجرم بھی ہیں جنہوں نے لاکھوں انسانوں کا خون بہایا ہے. اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اللہ کا نظام ایسا کرپٹ نظام ہے کہ اس نے بنا کے چھوڑ دیا, لیکن آخرت میں سزا کا کوئی تصور اس نے نہیں رکھا. دنیا میں تو سزا ملتی نہیں ہے, وہ تو لاکھوں میں کسی ایک کو ملتی ہے, اور وہ بھی پوری سزا
کبھی بھی نہیں ملتی. ایک دیکھو ہیروشیما اور ناگاساکی پہ جو ایٹم بم گرایا گیا اور لاکھوں معذور بچے پیدا ہوئے, جنہوں نے یہ جرم کیا تھا, کیا ان کو دنیا میں سزا ملی ہے؟ بلکہ وہ اس بم برسانے کے بعد دنیا کی سپر پاور بن گئے, اور آج جاپان بھی ان کو سلوٹ کر رہا ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. وہ اسی وجہ سے تو انہوں نے ایٹم بم گرائے تھے کہ ان کو پتا تھا اس سے بدنامی تو ہوگی لیکن نام بھی اسی سے ہوگا. ٹھیک ہے نا, شاعر نے کہا ہے نا, بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. آج جاپان بھی سلوٹ کس کو کرتا ہے؟ امریکہ کی پالیسیوں پہ چلتا ہے. وہ کوئی سزا نہیں ملی بلکہ اور فائدہ ہو گیا. اور اگر سزا مل بھی جاتی تو جا لاکھوں انسان جو معذور پیدا ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں کب تک ہوتے ہیں, ابھی بھی ہوتے ہیں. تو ایک انسان کو آپ کتنی سزا دے سکتے ہیں؟ اگر ایک جس نے یہ پالیسی بنائی ہوگی, جس نے یہ کام کیا ہوگا, یا اس پائلٹ پہ اگر آپ ڈال دیں جس پائلٹ نے بم گرایا, اس کو کیا سزا ملی؟ بہت زیادہ ایک گردن اڑا دی جاتی, قتل ہو جاتا, ختم. یہ پوری سزا تھوڑی ہے. دیکھو ایک انسان اس دنیا میں ایک عام آدمی کو قتل کرتا ہے, کسی چرسی کو, دنیا میں اس کی سزا بھی پھانسی کا پھندا ہے. ایک انسان اپنے باپ کو قتل کرتا ہے, دنیا میں اس کی سزا بھی پھانسی کا پھندا. ایک اپنی ماں کو قتل کرتا ہے, اس کی سزا بھی پھانسی کا پھندا. ایک ملک کے سربراہ کو قتل کرتا ہے, اس کی سزا بھی پھانسی کا پھندا. حالانکہ ان تمام قتلوں کی نوعیت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اور یہ بھی جب ہے جب اصل قاتل پکڑا بھی جائے اور اس کو پھانسی پہ لٹکا بھی دیا جائے. ورنہ ہوتا ہی ہے کہ قتل کوئی اور کرتا ہے, پکڑا کوئی اور جاتا ہے. تو خدا اگر نہیں ہے اور خدا نے جہنم نہیں بنائی, اس کا مطلب پھر خدا معاذ اللہ غلط ہے کہ اس نے انسانوں کو پیدا کر کے چھوڑ دیا اور ان کو بے لگام کر دیا کہ جو چاہے کرتے پھرو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دنیا میں دو نظریے ہیں, خوب یاد رکھیں. ایک نظریہ یہ کہ آخرت میں جزا و سزا نہیں ہے, ایک یہ ہے کہ ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ ہے, اور اسلام کے علاوہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہے. جو اسلام جو کہتا ہے نا کہ ہے, اس پر جتنے اعتراضات ہوتے ہیں اس سے زیادہ اعتراضات ان لوگوں پر ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جزا و سزا نہیں ہے. ان کا مطلب انسان جو مرضی کرتا پھرے, اسے انسان اس کی کوئی کرائٹیریا ہے ہی نہیں, کوئی معیار ہے ہی نہیں. آخرت میں سب معاف ہے کیونکہ مر کے مٹی ہو کے کیا ہو گئے, ختم. یہ خدا کی قسم زیادہ, اگر اللہ ہے تو پھر یہ اللہ پر اس سے بھی بڑا الزام ہے. ملحد نے اللہ پہ کیا الزام لگایا کہ خدا اپنی عبادت نہ کرنے پر جہنم میں ڈال دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ مسلمانوں نے جھوٹ کہا ہے, کوئی جہنم نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کروڑوں انسانوں کو قتل کر دو پھر بھی جہنم میں نہیں ڈالے گا وہ. یہ زیادہ بڑا الزام ہے. بہت مشکل ہے بھائی. اس کا مطلب پہلا جو الزام آپ لگا رہے تھے نا, وہ اس کو آپ الزام سمجھ رہے ہو, حقیقت میں وہ الزام نہیں ہے. کیونکہ جرم کی نوعیت, جرم کی کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی, جرم کی کیفیت دیکھی جاتی ہے. ایک انسان 10 لوگوں کو قتل کرتا ہے, وہ اجنبی ہیں, اور ایک اپنے باپ کو قتل کرتا ہے. باپ کا قتل کرنے والا ایک شخص کو قتل کیا, لیکن اللہ کی نظر میں یہ بڑا مجرم ہے ان لوگوں سے جنہوں نے 10 انسانوں کو قتل کیا, کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کو قتل کیا نا. تو اسی طرح یاد رکھو کہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو اس کائنات کو بنانے والے کی نافرمانی کرتا ہے. کیونکہ دیکھیں جتنا گہرا ریلیشن ہوتا ہے نا, جرم کی نوعیت اتنی زیادہ بڑھتی ہے. جتنا گہرا ریلیشن ہوگا جرم کی نوعیت اتنی بڑھے گی. آپ ایک اجنبی کو قتل کر دیں جس کو آپ جانتے نہیں ہو, آپ نے پیسے چھیننے کے لیے اس کو مار دیا, یہ بھی بڑا جرم ہے. لیکن آپ اپنے قریبی دوست کو قتل کر دیں جس کے ساتھ وفاؤں کے وعدے تھے, جس کے آپ پر بڑے احسانات تھے, اس نے آپ کو جاب دلائی, اس نے یہ کیا, اس نے آپ کو باہر بھجوایا, اس کو قتل کریں گے, جرم کی نوعیت کیا ہو گئی؟ بولو, بڑھ گئی. کیونکہ اس سے آپ سے کیا ہے, ریلیشن ہے. لوگ آپ کو تانے دیں گے, یار اس پہ تو کم از کم ہاتھ نہ اٹھاتا. جتنا قریبی رشتہ ہوتا چلا جائے گا. پھر سب سے قریبی والدین کا رشتہ ہوتا ہے, ان کو ماریں گے تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے, آپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. تو سب سے زیادہ جو ریلیشن انسان کا ہے نا, خدا یہ کہتا ہے, اللہ یہ کہتا ہے, اگرچہ ملحدین کی یہ سمجھ میں نہیں آتا, اللہ یہ کہتا ہے کہ سب سے قریبی ریلیشن جو ہے اللہ کا بندوں کے ساتھ ہے. مخلوق اور خالق کا رشتہ, اس سے قریب رشتہ کوئی ہو نہیں سکتا, کیونکہ وہ کریٹر ہے, اس نے بنایا ہے تمہیں.
وہ نہ ہوتا وہ تم نہیں بنتے, اس نے اپنے ارادے سے تمہیں بنایا, تم اتفاق سے نہیں بنے ہو.